بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ سیریز میں آج ہماری یہ ویڈیو نمبر 7 ہے، جس میں ہم BPRS بریف سائیکائٹرک ریٹنگ اسکیل کو سیکھیں گے۔ اس سے پہلے میں اپنے اسی یوٹیوب چینل پر سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ پر MSc MMSc HAMD BAI WIBOS SPM پر ویڈیوز اپلوڈ کر چکی ہوں، جن کے ان تمام ویڈیوز کے جو لنکس ہیں میں نے اس ڈسکرپشن باکس میں ایڈ بھی کر دیا، وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ BPRS کو سیکھنے سے پہلے اگر ہم اس کے جنرل اوور ویو پر بات کرتے ہیں، جس میں اس کی ڈیفینیشن ہے، آئٹمز ہیں۔ ڈیفینیشن میں the BPRS is a tool, brief psychiatric rating scale is a tool clinicians use to measure psychiatric symptoms such as anxiety, depression and psychosis. Persons having or suspected of having schizophrenia or other psychotic disorder manifest the disorder in multiple ways. This BPRS was developed by John E. Overall and his colleague in 1960. اگر ہم اس کی اسکورنگ اور انٹرپریٹیشن کی بات کرتے ہیں تو BPRS کی جو ٹوٹل آئٹمس ہیں دیز آر 18، ٹوٹل 18 آئٹمس ہیں۔ اس ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنے میں ہمیں تقریباً 20 سے 30 منٹ لگ جاتے ہیں۔ 7 پوائنٹ لکر اسکیل ہے اور اس کی جو اسکور رینجز ہیں وہ 18 سے 126 تک جو ہیں وہ رینج کرتی ہیں، اسکور رینجز ہوتی ہیں۔ اور کلائنٹ سے جو بھی ہم سمٹمس پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ اوور دا پاسٹ 2 to 3 days اور 1 week پوچھتے ہیں۔ اور اس ڈائگنوسٹک ٹول کو ہم جنرلی اسکیزوفرینیا کو ڈائگنوز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اسکیزوفرینیا کے لیے ادر ٹیسٹنگ ٹولز موجود ہیں جو کہ آپ کو نیٹ سے ایزیلی اویلیبل ہیں، بٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف BPRS کی بات کریں گے۔ ٹیسٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اور چیز جو یہاں پر میں مینشن کر دوں کہ میں نے اپنے اسی یوٹیوب چینل پر اسکیزوفرینیا ڈس آرڈر پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، جس میں میں نے ہیلوسینیشنز کو، ڈیلیژنز کو، پازیٹیو اور نیگیٹو سمٹمس کو، اسکیزوفرینیا کو اوور آل DSM کے مطابق ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو BPRS کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو۔ جناب BPRS جو ہے ہمارے پاس ایک سنگل پیپر کویسچنر ہوتا ہے، مینس کہ اس کے لیے ہمیں کسی قسم کے کوئی مینول کی کوئی ڈسکرپشنز وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اسکیل ایک بہت ہی بریف اسکیل ہے جس میں ہمیں ہر آئٹم کیا کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ مینشن ہے۔ اس اسکیل کا جو انیشیل انفارمیشن ہے، جو بیسک اوور ویو میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں دے دیا ہے کہ یہ کس لیے یوز ہوتا ہے، اس کی آئٹمس ٹوٹل کتنی ہیں، ٹوٹل 18 آئٹمز ہوتی ہیں اسکیل کی۔ اس اسکیل کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ آپ کو ایزیلی PDF فارم میں گوگل پر اویلیبل ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ BPRS جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 7 پوائنٹ لکرڈ اسکیل ہے جو کہ 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 7 تک جاتا ہے۔ 0 مینس ناٹ اسیسڈ، 1 not present, 2 very mild, 3 mild, 4 moderate, 5 moderately severe, 6 severe, 7 extremely severe۔ اس ٹیسٹ کو کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ پریکٹس درکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں سپرویژن ضروری ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا کلائنٹ جو ہم نے دیکھا ہو جس کے اوپر ہم نے اس کو اپلائی کیا ہو۔ مکمل ایک پریکٹس کے بعد جو ہے وہ ہم اس اسکیل کو اپلائی کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ بلکہ کوئی بھی سائیکولوجیکل ٹول، کوئی ڈائگنوسٹک ٹول جو ہم اپنی کلینکل سیٹنگز میں یوز کر رہے ہیں، وہ ایک ٹرینڈ پروفیشنل ہی اس کی اسکورنگ کو یا پھر اس کے ڈائگنوسس کو بہتر طریقے سے بنا سکتا ہے۔ اس اسکیل کے اوپر اگر آپ اپنے کوئی گرپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس سے اچھے طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ ٹوٹل 18 آئٹمز آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں، اس میں ہمارے پاس ڈپریشن، انگزائٹی اور سائیکوٹک فیچرز جو ہیں ہم کلائنٹ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ سو اگر آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل پر ہیملٹن ڈپریشن اسکیل، HAMD اسکیل اور BAI بیک انگزائٹی انوینٹری کی کچھ آئٹمز آپ نے سیکھی ہیں یا وہ آئٹمز آپ کو آتی ہیں، وہ ٹیسٹ آپ کو آتے ہیں، اس کو آپ نے پریکٹس کیا ہوا ہے، دین آپ کو BPRS کو سیکھنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا۔ جناب جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ پر بھی بتایا کہ اگر ہم BPRS کی بہتر انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں تو ہمیں HAMD ہیملٹن ڈپریشن اسکیل اور BAI بیک انگزائٹی انوینٹری کی آئٹمز کے بارے میں کچھ اورینٹیشن ہونی چاہیے تاکہ ہم BPRS کی آئٹمز کو اپنے کلائنٹ سے بہتر طریقے سے پوچھ سکیں۔ سوماٹک کنسرن جس میں ہم پیشنٹ سے اس کی جسمانی کنڈیشنز کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سوما مینس باڈی، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے جہاں پر بھی سومیٹک کنسرنز آئیں گے وہاں پر ہم جسمانی تبدیلیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اگر اس آئٹم کی ڈسکرپشن آپ دیکھتے ہیں، ڈگری آف کنسرن اور پریزنٹ باڈیلی ہیلتھ، ریٹ دا ڈگری ٹو وچ فزیکل ہیلتھ از پرسیوڈ ایز اے پرابلم بائی دا پیشنٹ، ویدر کمپلینٹس ہیو اے ریئلسٹک بیسس اور ناٹ۔ اس میں ہم نے کلائنٹ سے پوچھنا ہوتا ہے کہ جناب آپ نے اپنے اس گزشتہ ایک ہفتے میں یا 3-4 دنوں میں کچھ جسمانی طور پر کچھ تبدیلیاں محسوس کی ہیں، پھر جسم میں کوئی درد، پٹھوں میں کھچاؤ وغیرہ، کوئی بدہضمی رہتی ہو یا کچھ بھی اس طرح کے پرابلمس جو کہ کلائنٹ ہمیں ایکسپلین کرتا ہے کہ میرا سر درد رہتا ہے، میری کمر میں درد ہوتا ہے، میرے کندھوں میں بہت کھچاؤ فیل ہوتا ہے، مجھے چکر بہت زیادہ آتے ہیں، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، ٹھیک ہے، اس طرح کوئی بھی باڈی ریلیٹڈ کلائنٹ سمٹم بتا رہا ہے تو وہ ہمارے سومیٹک کنسرن میں آئے گا۔
اور اس کی جو سیورٹی انڈیکس ہے وہ ہم 0 to 7 پر ریٹ کریں گے. 0 نوٹ اسیسڈ, 1 2 3 4 5 6 7, جو بھی اسکورنگ آئے گی وہ ہم نے یہاں پر مینشن کر لینی ہے. Item number 2 is simply about anxiety, worry, fear or over concern for present or future. Rate solely on the basis of verbal report of patients on subjective experiences. Do not infer anxiety from physical signs or from neurotic defense mechanisms. BEI اسکیل اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو اس میں ہم کلائنٹ سے سمپلی پوچھتے ہیں کہ آپ کو اپنے موجودہ دن کے بارے میں یا پھر آنے والے کل کے بارے میں سوچ کر کوئی پریشانی ہوتی ہے, بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں, کوئی مرنے کا خوف رہتا ہے, یہ کچھ بھی اس طرح کی چیزیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں اپنے آج کے بارے میں یا آنے والے کل کے بارے میں سوچ کر, تو وہ ہمارے انگزائٹی ریلیٹڈ سمٹمز ہوں گی جو کہ ہم کلائنٹ سے ایکسپلور کرتے ہیں. ایموشنل وتھڈرال, کسی بھی قسم کی جو ایموشنل انسٹیبلٹی ہے, کوئی ہائٹنڈ ایموشنز ہے, کوئی موڈ سوئنگز ہیں, کوئی انکریزڈ اینگر ہے, فرسٹریشن ہے, یہ سب ہمارے ایموشنل وتھڈرال سمٹمز میں آ جاتے ہیں. ڈیفیشینسی ان ریلیٹنگ ٹو دا انٹرویور اینڈ ٹو دا انٹرویور سچویشن. ریٹ اونلی آن دا ڈگری to which the patient gives the impression of failing to be in emotional contact with other people in the interview situation. یہاں پر ہم کلائنٹ کی ایک بیہیویئرل آبزرویشن بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم کلائنٹ سے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ کا موڈ زیادہ تر کیسا رہتا ہے. اس گزشتہ ایک ہفتے میں آپ کو بہت زیادہ رونا آتا ہو, تنہائی محسوس ہوتی ہے, مایوسی, نا امیدی فیل ہوتی ہے, اداسی بہت زیادہ رہتی ہے, تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس کلائنٹ کی ایموشنل وتھڈرال سمٹمز میں آئیں گی جس کو ہم کلائنٹ کی کنڈیشن کے مطابق ریٹ کریں گے. کنسیپچول ڈس آرگنائزیشن, اس سے بھی آپ آئٹم کی جو ٹرم مینشن ہے اسی سے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہاں پر ہم کلائنٹ کے کانسیپٹس کو چیک کرنے کے لیے MSc سے متعلق کوئی کویشچنس پوچھ سکتے ہیں کہ کشتی اور گاڑی میں کیا فرق ہے, سیب اور کیلا کس طرح ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. ڈگری ٹو وچ دا تھاٹ پروسیسز آر کنفیوزڈ, ڈسکنیکٹ اور ڈس آرگنائزڈ. ریٹ آن دا بیسس آف integration of the verbal products of the patient. Do not rate on the basis of patient's subjective impression of his own level of functioning. جو ہم کلائنٹ سے کویشچن پوچھ رہے ہیں اس کا جو بھی وربلی ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے, جو آنسر کر رہے ہیں, ہم نے اس کی بیس پہ یہاں پہ کلائنٹ کی ریٹنگ کرنی ہے. یہاں ہم کلائنٹ کو کوئی سینیریو دے سکتے ہیں. اگر آپ کو مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن آتا ہے تو آپ بہتر طریقے سے اس آئٹم کو پوچھ سکتے ہیں اپنے کلائنٹ سے. آئٹم نمبر 5 از اباؤٹ گلٹ فیلنگس. اس میں ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ جناب کوئی ماضی کا پچھتاوا جو آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے. یہ بھی اگین ہمارے پاس HAM-D میں آئٹم نمبر 3 یا 4 تھی جس میں ہم نے کلائنٹ سے پوچھا کہ آپ کو ماضی کا کوئی پچھتاوا یا دکھ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے. اوور کنسرن اور ریمورس فار پاسٹ بیہیویئر. ریٹ آن دا بیسس آف پیشنٹ سبجیکٹو ایکسپیرینسز آف گلٹ as evidenced by verbal report with appropriate effect. To not infer guilt feelings from depression, anxiety, neurotic defenses. اس میں ہم نے کلائنٹ سے ایک سبجیکٹیو ایکسپیرینس آف گلٹ پوچھنا ہوتا ہے جو کلائنٹ ہمیں ایکسپلین کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ جی جناب مجھے جو ہے اپنے ماضی سے متعلق یہ چیز بہت زیادہ تنگ کرتی ہے, تو یہ اس کے گلٹ فیلنگس میں آئے گی. ٹینشن میں سمپلی ہم پوچھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ نروسنس رہتی ہے, کوئی گھبراہٹ رہتی ہے, کوئی ڈرے ہوئے رہتے ہیں, خوفزدہ رہتے ہیں, کوئی ایک ٹینشن جو آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے, کسی بھی قسم کا کوئی ذہنی دباؤ ہے, ذہنی تناؤ ہے. ٹینشن کی کیٹیگری میں ہم کلائنٹ کی جو بھی ہمارے پاس ریٹنگ آ رہی ہے 0 سے 7 کے اسکیل پر وہ یہاں پر پوچھ لیتے ہیں. مینرزم اینڈ پوسچرنگ آئٹم نمبر 7. موٹر ریٹارڈیشن آئٹم نمبر 13. انکوپریٹیونیس آئٹم نمبر 14. یہ 3 آئٹمز وہ ہیں جو ایک تھراپسٹ کی سیلف ریٹڈ آئٹمز ہوتی ہیں. مینس کہ اس میں ہم نے کلائنٹ سے پوچھنا کچھ نہیں ہوتا, ہم نے کلائنٹ کی مینرز کو, پوسچرز کو, موٹر ریٹارڈیشن کو, انکوپریٹیونیس کو دیکھتے ہوئے اس کو ریٹ کرنا ہوتا ہے. مینرزمز اینڈ پوسچرنگ والی آئٹم کو ہم کیسے ریٹ کریں گے؟ ان یوزول اینڈ ان نیچرل موٹر بیہیویئر. دی ٹائپ آف موٹر بیہیویئر وچ کازز سرٹن مینٹل پیشنٹس to stand out in a crowd of normal people. Rate only abnormality of movements. Do not rate simple heightened motor activity here. یہاں پہ اب نارمل بیہیویئرز, نارمل موومنٹس اور اب نارمل موومنٹس کا ہمیں ایز اے پریکٹیشنر, سائیکالوجسٹ, ایز اے تھراپسٹ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر ہم جو ہمارے پاس یہ کلائنٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم BPRS اپلائی کر رہے ہیں ان کی جو مینرزم یا پوسچرنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اوڈ ہوتی ہے یا بہت ایب نارمل ہوتی ہے, جس کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ نارمل طریقے سے بیٹھے نہیں ہوئے ہیں, وہ اچانک سے بیٹھے بیٹھے اٹھ جاتے ہیں. مینس کہ اگر وہ سیشن روم میں موجود ہیں یا پھر ہم ان کے اوپر کوئی ڈائگنوسٹک ٹول اپلائی کریں یا ٹیسٹ کی آئٹمس پوچھ رہے ہیں, اچانک سے کھڑے ہو جانا, اور پھر جو بھی ان کے گارڈین ہوتے ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں, بٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. مینٹل پیشنٹس ٹو اسٹینڈ آؤٹ ان اے کراؤڈ آف نارمل پیپل. ریٹ اونلی ایبنارمیلٹی آف موومنٹس. یہاں پر ہم نے جو کلائنٹ کی ایب نارمل موومنٹس ہوتی ہیں انہیں آبزرو کر کے یہاں مینشن کرنا ہوتا ہے. گرینڈیوسٹی, ایگزیجریٹڈ سیلف اوپینین, کنوکشن آف ان یوزول ابیلٹی اور پاورز. یہاں پر ہم کلائنٹ سے ریٹ اونلی آن دا بیس آف پیشنٹ اسٹیٹمنٹس اباؤٹ ہم سیلف اور ہر سیلف ان ریلیشن ٹو ادرس, ناٹ آن دا بیس آف ہز
ڈیمینر ان دا انٹرویو سچویشن، یہاں پر ہم کلائنٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اپنے اندر کوئی غیر معمولی طاقت محسوس ہوتی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہو کہ آپ دنیا کے باقی انسانوں سے بہت مختلف ہیں. یہاں پر ہم کلائنٹ کی گرینڈیوسٹی کو ریٹ کرتے ہیں. ڈپریسو موڈ، اگین ڈپینڈنسی ان موڈ سیڈنس، ریٹ اونلی آن ڈگری آف ڈسپونڈنسی، ڈو ناٹ ریٹ آن دا بیس آف انفرنسز کنسرننگ ڈپریشن بیسڈ اپان جنرل ریٹارڈیشن اینڈ سومیٹک کمپلینس. یہاں پر ہم نے پوچھنا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ رونا آتا ہے یا اداسی بہت زیادہ رہتی ہو یا آپ کا کسی سے بات کرنے کو دل نہ کرتا ہو. تو یہ جو بھی مائلڈ ماڈریٹ ایکسٹریملی سیویئر آئٹمس ہوں گی اس پہ ہم نے اس کو ریٹ کر لینا ہے. ہاسٹیلیٹی کو اگر آپ اردو میں پوچھتے ہیں اپنے کلائنٹ سے تو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ غصہ یا غصے کو یہاں پر ہم کلائنٹ کی ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. ہاسٹیلیٹی، اینیموسٹی، کانٹیمپٹ، بیلیجرنس، ڈسڈین فار ادر پیپل آؤٹ سائڈ دا انٹرویو سچویشن. اس میں ہم کلائنٹ سے سمپلی پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کی بات کو ٹوکا جاتا ہے یا آپ کی بات کو سنا نہیں جاتا تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، مطلب آپ کو غصہ آتا ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے سامنے والے شخص کے اوپر. ریٹ solely on the basis of the verbal report of feelings and actions of the patient toward others. ٹھیک ہے. Do not infer hostility from neurotic defenses, anxiety, nor somatic complaints. Rate attitude toward interviewer under uncooperativeness. اس میں ہمارے پاس جو آئٹم نمبر 14 ہے اس کے بیس پر بھی جو کلائنٹ کے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں انہیں ہم آبزرو کر کے مینشن کرتے ہیں. ہاسٹیلیٹی میں ہم کلائنٹ سے اس کے اینگر ایشوز کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم اس کو بتاتے ہیں کہ جناب اگر کوئی بات آپ کی بات کو کاٹا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے یا پھر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا ہے تو آپ کو اس سامنے والے شخص کے اوپر غصہ آتا ہے. مطلب کہ کلائنٹ کی جو فیلنگز ٹورڈز ادر پیپل ہوتی ہیں وہ ہم یہاں پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. سسپیشیسنیس، ہیلوسینیشنز اور ڈیلیژنس جو ہے ہمارے پاس اسکیزوفرینیا اسپیکٹرم اینڈ ادر سائیکوٹک ڈس آرڈرز کی بہت کامن فیچرز ہیں. ڈیلیژنس کی اگر ہم ٹائپس کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے اپنے اس یوٹیوب چینل پر اسکیزوفرینیا پر ایک ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جس میں ہمارے پاس ڈیلیژنس جو ہیں وہ کچھ فکسڈ بلیفس ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس پرسیکیوٹڈ ڈیلیژنس آ جاتی ہیں، گرینڈیوس ڈیلیژنس ہیں، ریفرینشیل ہیں اور ایروٹومینک ڈیلیژنس ہوتی ہیں، نیلسٹک ڈیلیژنس ہیں، سومائٹک ڈیلیژنس ہیں. پیشنٹ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے کچھ کروا دیا یا پھر میرا بھائی جو ہے وہ مجھے کیمرہ لگا کے آبزرو کر رہا ہے یا پھر گھر کے باہر کوئی کیمراز لگے ہوئے ہیں یا میری باڈی پارٹ جو وہ ایک موجود ہی نہیں ہے، کسی نے نکال لیا ہوا ہے. لائک اس طرح کے کچھ سسپیشیسنیس جو ہے وہ کلائنٹ کی پرسنالٹی سے یا اس کی بیہیویئر میں چیزیں شو ہو رہی ہوتی ہیں. کچھ بھی اس طرح کے سائنز اینڈ سمٹمس اگر موجود ہیں تو اس کو ہم سسپیشیسنیس کیٹیگری میں یہاں پر ریٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم کلائنٹ سے پوچھ سکتے ہیں ایٹ دا اسٹارٹ اور بیفور اپلائنگ دس ٹول. ہم کلائنٹ سے جو بھی ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں اس میں اگر ہمیں کوئی کلیئر ہیلوسینیشنز یا پھر ڈیلیژنس کی کوئی سمٹمس اگر مل رہی ہوتی ہیں دین ہی ہم BPRS اسکیل کو اپلائی کرتے ہیں. تو یہاں پر کوئی بھی سسپیشیسنیس فیچر، کوئی پیرانوائڈ پرسنالٹی ٹائپ کچھ بھی چیزیں اگر موجود ہیں اسے ہم یہاں پر ریٹ کرتے ہیں. ہیلوسینیٹری بیہیویئرز، ہیلوسینیشنز جو ہمارے پاس آڈیٹری ہوتی ہیں موسٹ کامنلی، جس میں جو ہمارے پاس ہیلوسینیشنز آر فالس پرسیپشنز لائک ایکسپیرینسز دیٹ اکرز وداؤٹ این ایکسٹرنل اسٹیمولس. جس میں کلائنٹ جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جناب مجھے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں، وہ جو وائسز ہوتی ہیں وہ فیملیئر انفیملیئر کسی بھی طرح کی وائسز ہو سکتی ہیں جو کہ کلائنٹ رپورٹ کر رہا ہوتا ہے. ہیلوسینیٹری بیہیویئر، پرسیپشنز وداؤٹ نارمل ایکسٹرنل اسٹیمولس. correspondence rate only those experiences which are reported to have occurred within the last week and which are described as distinctly different from the thought and imagery processes of normal people. مطلب کوئی بھی unusual بات جو کلائنٹ کر رہا ہے، کوئی بھی ایسی بات جو نارمل لوگوں سے ہٹ کے ذرا، اس کو ہم ہیلوسینیٹری بیہیویئرز اور سسپیشیسنیس والے جو ہماری ریٹنگ ہوتی ہے اس میں مینشن کرتے ہیں. موٹر ریٹارڈیشن، reduction in energy level evidenced in slowed movements. موٹر ریٹارڈیشن آئٹم نمبر 13, 14 اور آئٹم نمبر 7 جو ہمارے پاس وہ سیلف ریٹڈ آئٹمس ہوتی ہیں. موٹر ریٹارڈیشن میں ہم ایز اے تھراپسٹ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کلائنٹ کی جو بھی سلوڈ موومنٹس ہیں. ریٹ آن دا بیسس آف آبزروڈ بیہیویئر آف دا پیشنٹ اونلی. ڈو ناٹ ریٹ آن دا بیسس آف پیشنٹ سبجیکٹیو امپریشن آف آن انرجی لیول. اب ظاہر ہے ہم اتنی زیادہ آئٹمس پوچھ رہے ہیں، BPRS اپلائی کرنے سے پہلے ہمیں اسکیزوفرینیا ڈس آرڈر کے بارے میں کچھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور ہم اتنے زیادہ کویشچنس پوچھنے کے بعد آئٹم نمبر 13 تک آئے ہیں. تو کلائنٹ کی جو بھی آئٹم 1 سے لے کر یا پھر جب وہ ہمارے پاس تھراپی روم میں آیا ہے یا جب ہم نے اس کے اوپر ٹیسٹ اپلائی کرنا اسٹارٹ کیا تب سے لے کے اب تک جو بھی کلائنٹ کی ہم نے موٹر موومنٹس کو آبزرو کیا ہے اس کو ہم موٹر ریٹارڈیشن والے کالم میں یہاں پر اس کو اسکور مینشن کریں گے. انکوپریٹیونیس، اگر کلائنٹ ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہا ہے، انٹرویو بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے، کلائنٹ کو ریزسٹ کر رہا ہے، کوئی ریزینٹمنٹ کا ایلیمنٹ موجود ہے یا پھر کلائنٹ جو ہمارے ساتھ کسی بھی آئٹم کا رسپانس نہیں کر رہا اور ہم پوچھ کچھ ہو رہے ہیں اس کا آنسر کچھ اور کریں یا پھر وہ بالکل ہی اسٹوپر کنڈیشن میں ہے، بول ہی نہیں رہا،
evidence of resistance, unfriendliness, resentment, and lack of readiness to cooperate with the interviewer. Rate only on the basis of patient's attitude and responses to the interviewer and the interview situation. Do not rate on basis of reported resentment or uncooperativeness outside the interview situation. मीन्स کہ آؤٹ سائڈ دا انٹرویو سچویشن کلائنٹ کی فیملی گارڈین یا کلائنٹ خود جو مرضی اپنی چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے. یہ جو ان کوپریٹیونیس والی بات ہے آئٹم نمبر 14، یہ ڈیورنگ دا انٹرویو، ڈیورنگ دا ٹیسٹ امپلیکیشن، جب ہم ٹیسٹ اپلائی کریں، جب ہم کلائنٹ سے بات چیت کریں، یہ اس وقت کی آئٹم ہے جس کو ہم نے یہاں پر ریٹ کرنا ہے. انیوژل تھاٹ کانٹینٹ، جو ہمارے پاس اسکیزوفرینیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا تھاٹ کانٹینٹ بہت ہی انیوژل ہوتا ہے، جمپنگ تھاٹس ہوتی ہیں. unusual, odd, strange اور bizarre thought content. Rate here the degree of unusualness, not the degree of disorganization of thought process. Disorganization ایک الگ چیز ہے جسے ہم نے آئٹم نمبر 4 میں پوچھا تھا، conceptual disorganization، جس میں ہم کلائنٹ کی تھاٹ پروسیس کو چیک کریں. تھاٹ کانٹینٹ جو ہے یا پھر جو کلائنٹ کی ڈگری آف انیوژلنس ہے وہ ہمارے ڈگری آف ڈس آرگنائزیشن سے مختلف ہوتی ہے. سو یہاں پر آپ نے جو یہ کلیئر ڈفرینس ہے اس کو یاد رکھنا ہے. بلنٹڈ افیکٹ، ریڈیوسڈ ایموشنل ٹون، اپیرنٹ لیک آف نارمل فیلنگ اور انوالومنٹ. اب جو ہمارے پاس کڈزوں کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ان کے بلنٹڈ افیکٹس ہوتے ہیں مونوٹون وائس ٹون میں بات کر ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی وائس ٹون میں، مطلب ہمارے ساتھ 20-25-30 منٹ ہو گئے کلائنٹ کو بات کرتے ہوئے، اس کے کوئی ایموشنس، کوئی وائس ٹون چینج نہیں ہو رہی ہے. افیکٹ جو اس کے ایکسپریشنز وہ بہت ہی ویگ ایموشنز ہیں یا ایکسپریشنز ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، یا پھر کلائنٹ ایک ہی طرح کے ایکسپریشن جو ہمیں 20-25 منٹ سے شو کر رہا ہے. کچھ بھی اس طرح کے بلنٹڈ افیکٹس ہیں. ریڈیوسڈ ایموشنل ٹون، اپیرنٹ لیک آف نارمل فیلنگ اور انوالومنٹ، اسے ہم یہاں پر ریٹ کریں گے 0 to 7 کے درمیان. ایکسائٹمنٹ، ہائٹنڈ ایموشنل ٹون، ایجیٹیشن، انکریزڈ ری ایکٹیویٹی، کسی بھی قسم کی کوئی ایکسائٹمنٹ موجود ہے، ہائٹنڈ ایموشنل ٹون ہے، وہ ہمارے پاس آئٹم نمبر 17 میں ریٹ کریں گے. ڈس اورینٹیشن، کنفیوژن اور لیک آف پراپر ایسوسیشن فار پرسن، پلیس اور ٹائم. ڈس اورینٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے اپنے پرسن، پلیس اور ٹائم سے اورینٹیڈ نہیں ہوتا. اسے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ جناب آج دن کیا ہے، تاریخ کے، ابھی ٹائم کیا ہوا، یہ صبح کا ٹائم ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، شام کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے. مطلب اس کی اورینٹیشن چیک کرنے کے لیے ہم اس سے ٹائم پوچھ سکتے ہیں. پیشنٹ کا اپنا پورا نام پوچھ سکتے ہیں، جس جگہ پر وہ موجود ہے اس جگہ کا نام پوچھ سکتے ہیں، یا اس کا رہائشی ایریا پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس جگہ سے آئے ہیں، یہاں پر کیوں آئے ہیں. کلائنٹ کی اورینٹیشن یا انسائٹ چیک کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئٹم نمبر 18 جو ہے وہ کلائنٹ سے پوچھتے ہیں. جب آپ BPRS کو PDF فارمیٹ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا اس کی ڈسکرپشنز وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں اس کا سیوریٹی انڈیکس بھی مینشن ہے. 18 to 31 اسکور رینجز جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ نوٹ اور مائلڈلی ایل کو شو کرتی ہیں، یعنی مائلڈ لیول کو. 32 سے 53 کے درمیان جو اسکور رینجز ہیں وہ ماڈریٹلی ایل پیشنٹ ہوتا ہے. 54 سے 126 کے درمیان جو اسکور رینجز آئیں گی وہ ہمارے پاس کلائنٹ کی سویرٹی کو، مطلب سویئر ایلنس کو شو کرتی ہیں. سو 18 سے 31، 32 سے 53 اور 54 سے 126 کے درمیان تک جو ہمارے پاس اسکور رینجز ہیں وہ مائلڈ، ماڈریٹ اور سویئر لیولس کو شو کرتے ہیں. امید ہے جو BPRS کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے یا آئٹمس کے بارے میں جو اورینٹیشن ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں ملی ہوگی. سائیکلوجیکل ٹیسٹنگ سیریز سے جڑے رہیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے، اپنے ادر فیلوز کے ساتھ بھی شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ.